اس نے ظاہر نہیں کیا، قدرتاً اس کا وقت آ گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ جب وہ فوت ہوا میں گھر نہیں تھا، جب اس کے کول ہوتے رہے میں گھر نہیں تھا، جمعراتی ہوتی رہی گھر نہیں تھا۔ تو ایک دن قدرتاً میں گھر، اور صبح صبح مجھے مسجد سے تقریروں کی آواز آنے، میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی قادری صاحب فوت ہو۔ میرے دل کے اندر ایمان نے جوش مارا، میں چلا گیا۔ اگے جاوا تو 200 مولوی، بندے تھوڑے، مولوی سدبی صاحب قرآن کی قسم مینو آن، اگر میرے مذہب میں سچ کو زیادہ کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا، کم کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا۔ مینو آن واقعے کا نام ہے سچ۔ میں مولویوں سے گھبراتا ہوا نکر میں لگ کے بیٹھ گیا، بالکل نکرے جی میں میرا بھائی بیٹھا نا جی ایویں میں پرے ہو کے بھائی ہو وہی صحیح تے نام نہیں ہوں، چپ کر کے میں سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ قدرتاً مرحوم کے بیٹے کی مجھ پہ نظر پڑی۔ ایک مولوی صاحب ہیں عارف حسین نوری، یہ بڑے مشہور عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان اہل سنت۔ وہ تقریر فرما رہے تھے، میں تقریر سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہوا بھی آندے نے قبراں تے نہیں جانا چاہیے، حضور خود تشریف لے کے گئے، صحابہ کرام سمیت، بی بی آمنہ دی قبر ٹوٹی پجی سی، اسے ٹھیک کرایا اور قبر تے بہ کے روندے رہے۔ ومن حولہ، صحابی بھی سجے کھبے آلے دوالے ہو گئے تھے، وہ بھی رون لگے۔ اور یہ واقعہ پڑا، اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا سپیکر اور علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرحوم کے بڑے قریبی دوست تھے، ان سے گزارش ہے یہ بھی تشریف لیں۔ ماں کے پہلا رول گیا غریب، مرحوم بھی تھے زندہ بھی۔ ماں کے بچنا نہ بچنا قسمت کی گل ہے۔ میں ممبر تک آتے آتے 100 دفعہ میں نے سوچا ہوگا کہ میں کیا کروں، انہوں میں کی سنا، جھاکے لتے ہوئے ٹی وی تے اونج سامنے 20 25 30 40 بھی نہیں 100 200 مولوی تے سارے نے رتیاں مہندیاں لائیاں جی، سرخ تے مائے دیتے ہوئے جی، کلے چڑھے ہوئے جی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرحوم کے گھر والے تو مجھے جانتے تھے، اور مرحوم کا مذہب بھی میرا مذہب تھا، ظاہر نہیں تھا، تو انہوں نے تو مجھے بلا لیا۔ باقی بڑے پریشان بھی، ایک ہی کام بنے تو سارے مولوی جنوں وہ بس میں نے یہ جگہ ہلدی نظر آئی ہے تے باقی پہ وہ ایک مولوی آئی نا جنہیں تقریر کی تھی، بندہ رو پیا، میں نے کہا بندہ خدا زندہ باد، خوف خدا تو رو پیا۔ انہوں نے کہا تیری داڑھی ہلی ہے تو میں نے اپنی مری ہوئی مرحوم بکری یاد۔ یا میر تقی میر اردو کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا تھا اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تقونی نکلی۔ جتنے نال محبت ہے اتنی تھا تو داڑھی جڑی ہو جائے۔ سارے خوشر پشر شروع ہو گئے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی تقریر کروں، میں نے کہا ابھی مجھ سے پہلے مبلغ اسلام جناب عارف حسین نوری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے، وقت میں اب گنجائش نہیں، اے آکھنا پہندے میں بس انہی کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے جو پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر کو آگے ٹھیک کیا، سچی بات، حضور نے قبر بنائی، بات ٹھیک ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی کیسے۔
توجہ ہے یا نہیں آپ؟ قبلہ نے بالکل صحیح بتایا کہ رسول خدا کی سنت ہے، حضور نے آ کے اپنی والدہ گرامی کی قبر کو تعمیر فرمایا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی والدہ کی قبر ٹوٹی کیسے؟ میں نے کہا جنگ بدر ہوئی، 3 مشرک سردار لڑنے آئے، ولید ابن عتبہ اور عتبہ اس میں آگے آگے کھڑے تھے۔ عتبہ جو تھے وہ حضرت ابو سفیان کے سسر تھے، اور ولید جو تھے وہ ان کے ماموں تھے۔ بڑی توجہ سے سنیں، یہ سارے ہندا کے رشتہ دار تھے۔ اب جس بندے نے دیکھی ہے ذرا میرے لیے تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لینا، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ میسج آف اسلام، دی میسج فلم، جیسے اس بندے آپ دیکھیے، ادھے تو زیادہ دیکھی، جنہیں نہیں دیکھی تو سبھی دیکھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ جیو والے کئی دفعہ چلا چکے، اس میں ادھر سے جوان نکلے اور ادھر سے 3 مجاہد نکلے۔ شوق اسلام میں، حفاظت رسول میں جذبہ تھا، ایسے ہی تو آگے کھڑے نہیں، انہیں بڑی اوکھیاں تلوار چکی ہیں۔ ادھر سے کافر عتبہ کی آواز آئی، Who are you؟ کہڑے بھائی؟ میں نے کہا میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کی قسم، تینوں نے جب اپنا تعارف کرایا منہ موڑ لیا عتبہ نے، کہتا محمد برابر کے بھیج۔ ہائے ہائے، یہ ہمیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے، ہم انہیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے۔ مجھے جناب زہرا کی قسم، وہ بنانے والے میسج والے شیعہ نہیں تھے، لیکن ابھی جا کے فلم دیکھنا کہ جب شجرے کا تانا دے کر 3 رضی اللہ کو کافروں نے ریجیکٹ کیا تو محمد کی آواز آئی، او علی کم فارورڈ۔ علی آگے آؤ، حیدر کرار آ گیا۔ جو ایک بندہ حمزہ نے مارا، ایک علی نے۔ جنگ جب ختم ہوئی اور لوگ واپس گئے تو مکے کے مشرک ویٹ کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کا، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے۔ اور ایک بیچاری یہ جو ہندا تھی یہ دوڑ رہی تھی، انہیں لعنت نہیں آگا تو ساکھ ہے، منظر ذہن چ رہے میں پڑھ کی تھے رہے۔ ایک ایک سے پوچھ دی، ابو علی نے مار دی، بھیا علی نے مار دی، چاچو علی نے مار دی۔ اس کے دل میں بغض علی اور بغض حمزہ کی آگ لگ گئی۔ اگلی جنگ میں اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی، میرے سر پہ قرآن رکھو، ساری جائیداد لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں جو ناصر آباد کے فکر غلط ثابت کرے۔ بذات خود ہندا اونٹ پر سوار ہوئی، فوج پیچھے، ہندا آگے، گیت گا رہی تھی، نحنو بنات طارق، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں۔ چری کس میں بیٹھی تھی؟ کس کی بیٹی اپنے آپ کو کہہ رہی تھی؟ ستاروں کی بیٹی۔ علی نے وہ چھکے چھڑوائے، غیرت ہوتی تو پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے اونٹ میں بیٹھ کے لڑنے نہ آتی۔ رستے میں شہر آیا ابوا، الف با واہ، ابوا، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے۔ یہی ہمارے 7ویں امام کی ولادت ہوئی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہیں پہ بی بی آمنہ کی قبر ہے۔
یہ کھانا کھا رہی تھی، دیکھا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ محمد کی ماں، یہ بیلچا اٹھا کے دوڑی، اس نے قبر کو توڑا۔ میں نے کہا بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہندا توڑ گئی، محمد جوڑ گیا۔ ہندا توڑ گئی، جنت البقیع ذہن میں رکھنا، ہندا توڑ گئی، محمد جوڑ گیا۔ میں نے کہا قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے، قبروں کو جوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے۔ سلامت رہو سامعین گرامی قادر، بس میرے دوستو، آباد ہے سارا مدینہ، ویران ہے قبر زہرا۔ بابا مظفر سعدی، اختر سعدی، بھائی غلام باس، شہید محسن نقوی کا شعر پڑھتا ہوں۔ یہ شعر کسی نے آیت اللہ محسن الحکیم کو سنایا تھا، تو محسن الحکیم رو پڑے، فرمایا جس نے یہ شعر لکھا ہے اس کی بخشش ہو گئی۔ شہید کا شعر ہے، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، ہائے کہہ دینے والا۔ حسین کی ماں تمہاری ہائے کو قبول